بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے جہاں پہ ہم بہت اچھی اور مستند کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ سنتے ہیں اور ہم مل کر وہ علم حاصل کرتے ہیں جو ہم نے ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہا، جو کہ چہارد معصومین علیہ السلام کی مکمل سوانح حیات ہمارے سامنے آتی ہے۔ کتاب کا نام ہے نقوش عصمت، اور پچھلی آڈیو میں ہم نے امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے معلومات کا آغاز کیا تھا، اور اس کتاب کی اب جتنی صفحات اس وقت امام کے حوالے سے ہیں وہ ہمارے اس آڈیو میں ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگانی کو پڑھنے کی طرف بڑھیں گے۔ آئیے ہم پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ علم ہے ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامات، یہ صفحہ نمبر 321 ہے۔ ایک شخص نے دروازے پر دق الباب کیا اور کنیز دروازے کے پاس آئی تو اس کی طرف سبقت کرنا چاہی۔ آپ نے اندر سے آواز دی، خبردار، دیوار ہمارے درمیان حجاب نہیں بنتی ہے، خوف خدا پیدا کر اور ایسے اقدام مت کیا کر۔ ایک شخص نے اپنے بالوں کی سفیدی کا شکوہ کیا تو آپ نے دست شفقت پھیر دیا اور سارے بال سیاہ ہو گئے۔ ابو بصیر آپ کی نابینا صحابی تھے، انہوں نے بصارت کی درخواست کی تو آپ نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور ان کو بینا بنا دیا۔ ایک کوفی نے کہا کہ آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں جو دوست و دشمن کا پتہ دیتے ہیں۔ فرمایا تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ گندم فروشی۔ فرمایا یا غلط ہے؟ اس نے کہا فرمایا یہ غلط ہے۔ اس نے کہا کبھی کبھی جو بھی بیچتا ہوں۔ فرمایا یہ بھی غلط ہے۔ تو صرف خرمے کا کاروبار کرتا ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ فرمایا اسی فرشتے نے بتایا ہے جو دوست اور دشمن کا پتہ بتاتا ہے، اور دیکھ 3 دن کے بعد تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ اگلے سال یہاں مدینے پر نافع بن ازرق حملہ کرے گا اور تم لوگ دفاع نہ کر سکو گے، اور ایسا ہو کر رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ نے جناب زید کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ کوفے میں قیام کریں گے اور بالآخر قتل کیے جائیں گے اور ان کے سر کی تشہیر ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے شواہد النبوت نور الابصار۔ ہشام بن عبد الملک نے آخر دور حکومت میں حج کیا تو اتفاق سے وہاں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق بھی موجود تھے۔ امام صادق نے فضائل آل محمد کے بارے میں خطبہ پڑھا تو سخت ناراض ہوا اور واپس جا کر آپ کو شام طلب کر لیا۔ دونوں حضرات تشریف لے گئے تو 3 دن دربار میں حاضری کا موقع نہیں دیا۔ چوتھے دن تشریف لے گئے تو کہا کہ تیر اندازی کیجیے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کام تو کرنا ہی ہے۔ چنانچہ آپ نے تیر کمان لے کر ٹھیک نشانے پر لگا دیا اور فرمایا کہ ہم آل محمد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ حضرات اس قسم کے دعوے کیا کرتے ہیں، آپ کے جد حضرت علی علیہ السلام بھی غیب کے مدعی تھے۔ فرمایا اس میں حیرت کیا ہے؟ سارا خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے، اور قرآن امام مبین کے سینے میں رکھا گیا ہے، اور وہ امام مبین تھے۔ اور یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے جلاء العیون۔ آگے چلتے ہیں۔ ہشام نے اہل دربار سے کہا کہ میں محمد باقر علیہ السلام کو نعوذ باللہ ذلیل کروں گا، اور جب میں خاموش ہو جاؤں تو تم لوگ تذلیل کرنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب سب اپنی حرکتیں کر چکے تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ، ہم کو خدا نے عزت دی ہے، اور جس کو خدا عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ آخرت بہرحال صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر ہشام کو غصہ آ گیا اور اس نے آپ کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ قید خانے میں پہنچ کر آپ نے قیدیوں کے درمیان ایسی تقریر کی کہ اس کی گونج باہر تک سنائی دی، اور لوگوں نے ہشام سے کہا کہ یہ اس علاقے میں رہے تو انقلاب برپا ہو جائے گا، اور اس نے آپ کو مدینہ روانہ کر دیا۔
اور حکم دے دیا کہ راستے میں کھانا پانی نہ دیا جائے۔ آپ راستہ طے کرتے ہوئے مدین پہنچے۔ وہاں بھی لوگوں نے سامان دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے پہاڑ پر جا کر بد دعا کا ارادہ کیا تو ایک شخص نے قوم کو پکار کر کہا کہ اس جگہ جناب شعیب نے بد دعا کی تھی، خبردار اب عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو لوگوں نے گھبرا کر سامان دے دیا اور آپ آگے بڑھ گئے۔ یہ بریکٹ میں جلاء العیون لکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ شام کی قید سے رہا ہونے کے بعد آپ مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر مجمع کثیر دکھائی دیا۔ آپ ادھر بڑھ گئے اور حالات دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آج عالم نصارہ کی زیارت کا دن ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ راہب دیر سے برآمد ہوا اور حضرت کو دیکھ کر مدہوش ہو گیا۔ پوچھا آپ کا تعلق کس امت سے ہے؟ فرمایا امت سے مرومہ سے۔ کہا اس کے عاملوں میں ہیں یا جاہلوں میں؟ فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ کہا کیا کوئی سوال کرنے کے لیے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر میں سوال کر سکتا ہوں؟ فرمایا بے شک۔ اس نے کہا کہ شب و روز میں کون سا وقت ایسا ہے جس کا شمار ساعت دنیا میں نہیں ہے؟ فرمایا وہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت ہے، جس کا شمار دن اور رات دونوں میں ہوتا ہے۔ یہ جنت کا وقت ہے جس وقت بیمار کو سکون مل جاتا ہے، رات بھر کے جاگے کو نیند آ جاتی ہے اور اہل آخرت میں ذوق بندگی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت کی غذاؤں کے استعمال کے بعد بھی پیشاب یا پخانے کی ضرورت نہ ہوگی، تو کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ فرمایا کہ بچہ شکم مادر میں غذا کھاتا ہے اور ان ضروریات سے بے نیاز رہتا ہے۔ پھر دریافت کیا کہ جنت کی نعمتیں استعمال سے کم نہ ہوں گی، اس کی کوئی مثال ہے؟ فرمایا کہ ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلتے ہیں اور روشنی کی کمی نہیں آتی ہے۔ کہا وہ شخص کون سے ہیں جو لاکھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ مرے؟ وہ شخص کون ہے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ مرے، لیکن ایک کی عمر 50 سال تھی اور دوسرے کی عمر 150 سال۔ فرمایا وہ عزیز و عزیر تھے، ہو سکتا ہے نقطہ یہاں پہ مس پرنٹ ہو، جن میں عزیز کو خدا کے درمیان میں 100 سوال کے لیے مردہ بنا دیا گیا، پھر زندہ کیا، اور اب آپ دونوں بھائی ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو عمر میں 100 سال کا فرق تھا۔ راہب جواب سن کر خاموش ہو گیا اور کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کو پوتے بولنے کا حق نہیں ہے، اور نہ میں اب کسی کے سوال کا جواب دوں گا۔ اور یہ کہہ کر آپ نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ یہاں تک دوستوں ہم نے پڑھا، اور ابھی ہمیں اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس اور صفحات موجود ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ازواج اولاد شیخ مفید وغیرہ کے بیان کے مطابق آپ کی 7 اولاد تھیں، امام جعفر صادق اور عبداللہ، اور ان دونوں کی والدہ جناب فاطمہ فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھے۔ ابراہیم اور عبداللہ ان دونوں کی والدہ ام حکیم بنت اسد بن مغیرہ الثقفی تھی۔ علی زینب ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ ام سلمہ ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔ بظاہر آپ کی اولاد صرف امام جعفر صادق علیہ السلام سے آگے بڑھی ہے، اگرچہ تاریخوں میں عبداللہ کے ایک فرزند اسماعیل کا بھی ذکر ہے جنہیں امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا گیا ہے، اور ایک دختر تھیں جنہیں امام اخیر کہا جاتا ہے، اور علی بن باقر کی ایک صاحبزادی فاطمہ کا ذکر بھی ہے جن سے امام موسی کاظم نے
جن سے امام موسی کاظم بن جعفر نے عقد فرمایا، اور ام سلمہ کے ایک فرزند اسماعیل بن محمد ارتقط کا بھی ذکر ہے، جنہوں نے ابوال سرایا کے ساتھ خروج کیا تھا۔ واللہ اعلم۔ یہاں پر یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اصحاب و تلامیذ۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت اخذ کرنے والوں میں صحابہ میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری، تابعین میں جابر بن یزید الجعفی، کیسان السجستانی، فقہا میں ابن المبارک، ظاہری، ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور اوزاعی، ریاض بن المنذر اور بہت سے مورخین اور مفسرین کا نام آیا ہے، لیکن آپ کے واقعی اصحاب اور تلامذہ میں یہ حضرات خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری، جابر بن یزید الجعفی، زارا ابن مریم یزید الجعفی، زرارہ، عامر بن عبداللہ بن شریک العامری، کافی مشکل نام ہے، میں پوری کوشش کرتی ہوں، فضیل بن یسار البصرہ، سلام بن المستنیر، برید بن معاویہ، حکیم بن ابی نعیم، محمد بن مسلم الثقفی، عبداللہ بن ابی یعفور، زیاد بن المنذر، ابو الجارود، کتنے مشکل نام ہیں، زیاد بن ابی رجا، ابو عبیدہ الخدا، زیاد بن سوقہ، زیاد بن ابی زیاد المفرا، زیاد الاحلام، ابو بصیر، یحییٰ بن ابی القاسم، مکفوف، اسحاق، عمران، بکیر، عبد المالک، عبد الرحمن بن عین، محمد بن اسماعیل بن بزعل، عبداللہ بن المیمون القدس، محمد بن مروان الکونی، اسماعیل بن الفضل الہاشمی، اور اولاد نوفل بن الحارث، ابو ہارون المکفوف، زریہ، ابو ہارون المکفوف، ظریف بن ناصع، سعید بن الاسقاف الدولہ، اسماعیل بن جابر الحشمی الکوفی، عقبہ بن بشیر الاسدی، الہام الملکی، ابو بصیرت بن النتجزی المرادی، کمیت بن زید الاسدی، ناجیہ بن عمارہ السعدی، معاذ بن مسلم الخوئی، بشیر، الرجال وغیرہ۔ ان میں سے محمد بن اسماعیل، یہاں تک میرے خیال ہے الرجال وغیرہ پہ ہم رکتے ہیں اور اس کے بعد اس سے آگے چلتے ہیں۔ ان میں سے محمد بن اسماعیل بن بزیع کے بعد کے تمام افراد کا شمار اصحاب امام صادق علیہ السلام میں بھی ہوتا ہے، اور ان حضرات نے دونوں ائمہ سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ ذیل میں مذکورہ اس اصحاب میں سے بعض کے اجمالی حالات کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جابر بن عبداللہ انصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کے سلام کے حامل تھے، آپ کے ہمراہ بدر اور دیگر معارک شمسی رہے ہیں۔ کیا
معرکہ شمسی رہے ہیں۔ ان کے والد بیعت عقبہ میں شریک تھے اور دوسری بیعت عقبہ میں 4 افراد خود بھی شریک تھے، امیر المومنین کے مخلصوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ روز اربعین سن 61 ہجری امام حسین علیہ السلام کے سے پہلے زائر یہی ہیں جن کی تاریخ اربعین کا تذکرہ کتب مقاتل و زیارات میں موجود ہے۔ نمبر 2، ابو بصیر لیث بن النبطری المرادی، کافی مشکل نام ہے، میں نے کوشش تو کی ہے ٹھہر کے پڑھوں، نہایت درجہ ثقہ اور معتبر تھے۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میرے باپ کی فقہ کو 4 افراد نے محفوظ رکھا ہے، ابو بصیر، زرارہ، محمد بن مسلم اور برید بن معاویہ الاجلی۔ نمبر 3، ابو بصیر عبداللہ بن محمد الاسدی، یہ ان 6 اصحاب میں ہیں جنہیں افقہ کہا گیا ہے۔ ابو بصیر اسدی، محمد بن مسلم، فضیل بن یساد، برید الاجلی، زرارہ اور ابو بصیر المرادی۔ نمبر 4، ابو بصیر یحییٰ بن القاسم الاسدی، باپ کا نام اسحاق تھا، خود نابینا تھے اور نہایت درجہ ثقہ اور مرد فقیہ تھے۔ بعض حضرات نے 6 فقہا میں ان کا شمار کیا ہے اور نقل کیا ہے کہ امام صادق نے اپنی عدم موجودگی میں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا تھا۔ نمبر 5، زرارہ بن عین، الف عین یہ نون، نہایت درجہ مرد دانا، فی متکلم، ادیب اور ثقہ تھے۔ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کی بزم میں ان کا ذکر آیا تو آپ نے اس انداز سے تذکرہ کیا جس سے پہلوئے دم نکلتا ہے۔ انہیں اطلاع ملی تو اپنے فرزند کو حضرت کی خدمت میں دریافت حال کے لیے بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے واقعی دوست ہو، لیکن کیا کروں دنیا میں دوستوں کی دشمن ہے۔ کیا کروں، تو یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں، میرے واقعی دوست ہو لیکن کیا کروں دنیا میرے دوستوں کی دشمن ہے۔ اچھا، لہٰذا میں اس طرح ذکر کرتا ہوں کہ میری دوستی کا اظہار نہ ہو اور اس طرح میرے چاہنے والے دشمنوں کی شر سے محفوظ رہیں۔ واضح رہے کہ زرارہ 4 بھائی تھے، زرارہ، حمران، بکیر، عبد الرحمن، اور یہ سب کے سب نہایت درجہ مخلص قسم کے شیعہ تھے اور کسی کے بارے میں انحراف کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ نمبر 6، محمد بن مسلم ثقفی کوفی، امام باقر صادق علیہ السلام کے نہایت مخلص صحابی تھے۔ امام باقر سے 30,000 اور امام صادق سے 16,000 حدیثیں اخذ ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے ایک مرتبہ تواضع انکساری کا حکم دے دیا تو خرما فروشی شروع کر دی اور اس کے بعد آٹا پیسنے لگے، جس کی بنا پر انہیں طعان بھی کہا جاتا ہے۔ ابو کہمش کا بیان ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ قاضی ابو لیلہ نے محمد بن مسلم کی شہادت کو رد کر دیا ہے۔ تم کوفے جانا تو ابو لیلہ سے مل کر 3 سوال کرنا اور کہنا کہ شرط یہ ہے کہ جواب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ 1، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں شک ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ 2، بدن یا کپڑا پیشاب سے نجس ہو جائے تو کس طرح پاک کیا جائے؟ 3، رمی جمعرات میں 7 میں سے 1 کنکری گر جائے تو کیا کیا جائے؟ رمی جمرات۔ اچھا، ابو کہمش نے امام علیہ السلام کے قول پر عمل کیا اور جب ابو لیلہ جواب نہ دے سکا تو کہا کہ یہ سوالات امام صادق نے تعلیم فرمائے ہیں اور فرمایا ہے کہ جب تجھے سنت رسول کا علم نہیں ہے تو محمد بن مسلم کی شہادت کے رد کرنے کا کیا حق ہے؟ ابو لیلہ سخت نادم ہوا اور محمد بن مسلم کی گواہی کو نافذ کر دیا۔ دوسری مرتبہ امام علیہ السلام کے 2 نمائندے شریک قاضی کے پاس گئے اور 2 سوالات کیے، قصر کی مسافت کیا ہے اور جمعے کی شرط کیا ہے، اور جواب حدیث سے مانگا، اور جب وہ جواب نہ دے سکا تو کہا کہ ہم سے محمد بن مسلم نے امام باقر علیہ السلام کے واسطے سے یہ حدیث رسول بیان کی ہے کہ قصر 2 برید اور قصر 2 برید، اچھا بریکٹ میں نامہ بر لکھا ہے،
کی مسافت پر واجب ہوتا ہے کہ اور جمعہ 5 افراد کے اجتماع پر واجب ہوتا ہے کہ جس میں ایک امام ہوتا ہے۔ شریک اس جلالت علمی کو سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ نمبر 7، جابر بن یزید الجعفی کوفے کے رہنے والے تھے، لیکن امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آ کر مدینے میں رہ گئے تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے کو کوفے کا مت کہنا، مدینے کا بتانا، اور نہ لوگ اذیت کریں گے۔ عرض کی یہ غلط بیان تو نہیں ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں، جب تک تم مدینے میں ہو، مدینے کے رہنے والے ہو، اس میں غلط بیانی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ نعمان بن بشیر راوی ہیں کہ ایک شخص نے جابر کو ایک خط لا کر دیا، انہوں نے آنکھوں سے لگایا اور کھول کر پڑھا اور افسردہ ہوئے اور کوفے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر عجیب و غریب حرکات کرنے لگے کہ ایک لکڑی پر گھوڑے کی طرح سوار ہو کر بچوں کی طرح ساتھ دوڑنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ جابر دیوانے ہو گئے ہو۔ تھوڑے دنوں کے بعد حشام بن عبد الملک کا فرمان کوفے کے حاکم کے پاس آیا کہ جابر کو قتل کر کے ان کا سر بھیج دو۔ اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک مرد فقیہ تھے، لیکن فی الحال پاگل ہو گئے ہیں، انہیں قتل کرنے سے کیا فائدہ؟ چنانچہ اس نے اپنی رائے بدل دی اور امام علیہ السلام کے خط کی مصلحت سامنے آ گئی، اور معلوم ہو گیا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کس طرح اپنے چاہنے والوں کو زندگی کا تحفظ کیا کرتے تھے، اور محبان آل محمد علیہ السلام کے لیے عرصہ حیات کس قدر تنگ ہو گیا تھا۔ جابر کا انتقال سن 128 ہجری میں ہوا ہے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے 14 سال کے بعد۔ اگلا ٹاپک ہے، ہیڈنگ ہے اقوال حکیمانہ۔ آئیے بس یہ 2 صفحات رہ گئے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ صفحہ نمبر 326 پر ہے۔ اقوال حکیمانہ، بہترین امتزاج یہ ہے کہ علم کو حلم کے ساتھ ملا دیا جائے۔ مکمل کمال دین میں فقاہت، مصائب پر صبر اور معیشت کی تقدیر یعنی آمد و خرچ کے توازن کا حساب رکھنا ہے۔ 20 سال کی ہمراہی قرابت کا درجہ پیدا کر لیتی ہے۔ 3 چیزیں دنیا اور آخرت کے مکارم میں ہی ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، قطع تعلقات کرنے والوں سے صلہ رحم کرنا، اور جاہلوں کی جہالت کو برداشت کرنا۔ جو خود اپنے نفس کو معاوضہ نہ کر سکے اسے دوسروں کا معاوضہ میم واو عین زوئے ہے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے خوش آمد میں کہتے ہیں کہ خدا تمہارے دشمن کو ذلیل کرے، حالانکہ ان کا دشمن خود خدا ہی ہوتا ہے۔ جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ واضح رہے کہ ائمہ طاہرین کے ارشادات میں علماء کے مراتب پر بے حد زور دیا گیا ہے، اور ان کی مصاحبت اور ان سے علمی استفادے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنازے میں شرکت کرنا افضل یا مجلس عالم میں؟ فرمایا کہ اگر جنازہ اٹھانے والے موجود ہیں تو مجلس عالم میں شرکت افضل ہے۔ 1000 جنازوں میں شرکت، 1000 مریضوں کی عیادت، 1000 شب کی نماز، 1000 روز کے روزے، 1000 درہم صدقہ اور 1000 حج مستحب ہے۔ عالم کے ساتھ غیر جامع مسجد میں نماز 1000 رکعت کے برابر ہے، اور مسجد جامع میں 1,00,000 رکعت کے برابر۔ عالم کو صدقہ دینا 7000 گنا ثواب رکھتا ہے۔ نوزائیدہ رئیسوں سے حاجت طلب کرنا سانپ کے منہ میں درہم نکالنا ہے کہ ضرورت بھی ہے اور خطرہ بھی ہے۔ نیکیوں کے 4 خزانے ہیں: حاجت کا پوشیدہ رکھنا، صدقے کا چھپا کر دینا، درد کا اظہار نہ کرنا، اور مصیبت کا بیان نہ کرنا۔ مجموعہ رام کی روایت ہے کہ احنف نے اپنے چچا سعد عین سے درد دل کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا، فرزند، اپنے حالات کی شکایت مت کیا کرو، کیونکہ دوست سے کہو گے تو رنجیدہ ہوگا اور دشمن سے کہو گے تو خوش ہوگا۔ پھر ان لوگوں سے کیا کہنا جو خود اپنے اور درد کا علاج نہیں کر سکتے ہیں؟ کہنا ہے تو اس سے کہو جس نے
درد دیا ہے اور وہی رفع کرنے پر قادر ہے۔ دیکھو میری ایک آنکھ 40 سال سے کام نہیں کر رہی، لیکن میں نے آج تک اپنی زوجہ سے بھی اس کی شکایت اور فریاد نہیں کی ہے۔ خبردار، کسل مندی اور بے قراری سے دور رہنا کہ کسل مند آدمی کسی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اور بے قرار آدمی حق پر صبر نہیں کر سکتا۔ اس مقام پر ایک دلچسپ حکایت ابو الحاج اقصری کے بارے میں مشہور ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا استاد کون ہے، تو اس نے کہا کہ ابو جعران، بریکٹ میں ابو جعران وہ کیڑا ہے جو غلاظت کو ڈھکیل کر سوراخ تک لے جاتا ہے، یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت زدہ ہو کر کہا کہ مذاق نہ کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک رات میں نے اس کیڑے کو ایک چراغ کے اسٹول پر چڑھتے دیکھا، لیکن اس کے چکنے ہونے کی بنا پر بار بار گر جاتا تھا۔ میں تادیر دیکھتا رہا اور دیکھا کہ اس نے 700 مرتبہ کوشش کی اور ناکام رہا، یہاں تک کہ میں نماز صبح کے لیے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کی روشنی کے قریب اسٹول کے اوپر پایا اور یہ طے کر لیا کہ کسل مندی سے کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، مسلسل کوشش ایک دن بہرحال کامیابی سے ہمکنار بنا دیتی ہے۔ تواضع یہ ہے کہ محفل میں اپنے مرتبے سے کم تر جگہ پر بیٹھیں اور جو سامنے آ جائے اسے سلام کرے اور حق بجانب ہونے کے باوجود بحث و مباحثہ نہ کرے۔ حیا اور ایمان ایک ہی رشتے کے دو گوہر ہیں، ایک رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی اسی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اسلام نے حیا و غیرت پر بے حد زور دیا ہے۔ رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ اسلام برہنہ ہے اور اس کا لباس حیا و غیرت ہے۔ جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں ہے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک بچوں اور عورتوں کی حیا ختم نہ ہو جائے۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک منافق نے آپ پر طنز کر دیا کہ آپ کے بعض دوست شراب پیتے ہیں تو آپ فرتے حیا و غیرت سے پسینے میں ڈوب گئے۔ کاش امام سے تمسک رکھنے والے اور ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اس صورتحال کا صحیح احساس کرتے اور اپنی بدعمالیوں سے امام کو شرمندہ نہ کرتے۔ امام رضا علیہ السلام کا دور گزر چکا ہے تو ابھی زمانے کا ایک امام زندہ موجود ہے اور وہ ہمارے اعمال کو برابر دیکھ رہا ہے اور اس طرز و طعن کو بھی برابر سن رہا ہے جو دشمنان اہل بیت کی طرف سے ہماری بدعمالیوں اور بے عملیوں کی بنا پر ائمہ معصومین پر وارد کیے جا رہے ہیں۔ صبح سویرے صدقہ دیا شیطان کے شر کو دور کیا اور سلطان کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ جابر بن یزید جعفی سے فرمایا کہ ہماری محبت کے لیے فقط دعوی محبت کافی ہے، لیکن نہیں، واللہ ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے کہ جو خدا کی طاعت نہ کرے اور تقوی اختیار نہ کرے۔ جابر ایک زمانہ تھا جب ہمارے شیعہ تواضع و انکسار، ذکر خدا، نماز اور روزہ، خبرگیری ہمسایہ، اعانت فقر اور مساکین اور مساکین و ایتام، تلاوت قرآن سے پہنچانے جاتے تھے۔ جابر نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کل کے دور میں تو ایسے افراد نظر نہیں آتے ہیں۔ فرمایا جابر بہرحال ہماری محبت کی علامت یہی ہے، ورنہ کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبانی محبت کرے اور ان کی سیرت پر عمل نہ کرے تو وہ محبت کبھی کرامت نہیں ہے، اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ امیر المومنین سے بالا تر ہے۔ تو مومنات سامعین 328 کے اوپر ہم نے یہ ذکر ختم کیا اور اب اگلا ہم انشاءاللہ نقش حیات امام جعفر صادق علیہ السلام اگلی آڈیو میں پڑھیں گے۔ یہاں تک ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ میں نے پڑھا، جو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، اللہ مجھے اس کے گرفت نہ کرے
اور ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی پڑھیں معصومین علیہ السلام کے حوالے سے تو ہم دل میں درود پڑھتے رہیں اور علم حاصل کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو معصومین علیہ السلام کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی۔ اب اگلی آڈیو میں ہم ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔